سیاست میں آنے کے بعد لوگ اکثر بدل جاتے ہیں، دین کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تو کوئی ڈر نہیں ہے؟ لیکن ڈر کی وجہ سے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ہٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ اکثر سناتے ہیں، یہ جو آپ کی ٹوپی ہے، اس کے حوالے سے ٹوپی بھی میری ہے اور سر بھی میرا۔ اتنا تو آزادی ہونا چاہیے مجھے۔ میرے پاؤں میں چونکہ جوتے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، ماں کو کہا کہ یا تو مجھے چپل دے دے یا میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے پاس بلایا، میری ٹوپی اٹھا کر ترچھی رکھی اور پھر مجھے نصیحت کی کہ اب آپ جائیں، لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کی ٹوپی کی طرف دیکھیں گے۔ سراج الحق صاحب حافظ قرآن اور عالم دین بھی ہیں۔ جماعت اسلامی آپ کو کوئی تنخواہ بھی دے رہی ہے یا فی سبیل اللہ آپ جماعت اسلامی کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں؟ زمین ہے جو والد صاحب کا ایک ترکہ ہے، اس سے ہم گزارا کرتے ہیں۔ سراج الحق صاحب کا نام سنتے ہی ایک انتہائی سادہ اور عاجزی سے بھرپور شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن سیاست میں ایک کردار دیکھیں تو وہ اتنا اہم کردار کے مذاکرات کروا رہے ہیں تمام سیاستدانوں کے، اور یہ تمام معاملات، تو یہ کیا محض اتفاق ہے یا خود آپ نے اپنے آپ کو سادہ رکھا ہوا ہے؟ میں تو ایسا ہوں جس طرح پاکستان کے عام لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے تکبر سے، غرور سے، بڑائی سے۔ سر سیاست میں آنے کے بعد لوگ اکثر بدل جاتے ہیں، دین کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تو کوئی ڈر نہیں ہے یا کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں سر؟ ورنہ ہم دیکھتے ہیں عموماً لوگ پروٹوکولز اور سکواڈز اور بڑا ایک الگ قسم کا لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا۔ لیکن ڈر کی وجہ سے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہے، وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کام کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کا کتنا آپ کو شعور تھا، اور شعور جو میں نے دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا۔ لہٰذا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ عمومی طور پر جو لوگ زیادہ سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ہٹ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ہماری پوری جماعت کا جو کلچر ہے بالکل ٹھیک۔ وہ ایسا ہی ہے۔ سر آپ کی جو بچپن کی زندگی تھی، غربت کے دن تھے، وہ ہم نے آپ کی زبانی بے شمار مرتبہ سنا۔ میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ اکثر سناتے ہیں، یہ جو آپ کی ٹوپی ہے، اس کے حوالے سے وہ اگر آپ ناظرین کی دوبارہ سماعتوں تک پہنچا دیں کہ یہ کیا واقعہ تھا اور وہ دن کس طرح کے تھے وہ جو آپ نے بچپن میں گزارے۔ ٹوپی بھی میری ہے اور سر بھی میرا۔ صحیح، اتنا تو آزادی ہونا چاہیے مجھے۔ ہاں جی، بالکل ہے سر۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں نا کہ میرا تحفہ اور میری مرضی، لیکن ٹوپی تو میری اپنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو میری ماں نے ایسے ہی میرے سر پر انہوں نے سجایا تھا، اور پھر وہ رحلت کر گئی، لیکن اس کی ایک ادا اور اس کی ایکشن ہے جو آج بھی ہمارے نظروں میں، میری نظروں میں تو ہے۔ بہرحال جو بچپن کی لائف ہے وہ، کیونکہ گھر ہمارا پاک افغان بارڈر پہ تھا اور وہاں سے اسکول کافی دور تھا، صحیح، روزانہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہم طے کرتے تھے۔ صحیح، اس کے لیے ہم فجر کے وقت ہی یعنی اٹھ کر اور تیار ہو جاتے تھے اور گھر سے نکلتے تھے۔ وہاں برف بھی ہوتی تھی، بالکل ٹھیک۔ تو برف پڑنے کے بعد میرے پاؤں میں چونکہ اس دن جوتے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، تو میں نے جانے سے انکار کیا اور ماں کو کہا کہ یا تو مجھے وہ دے دے، چپل دے دے، یا میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے پاس بلایا اور میری ٹوپی اٹھا کر ترچھی رکھی اور پھر مجھے نصیحت کی کہ اب آپ جائیں، لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کی ٹوپی کی طرف دیکھیں گے۔ صحیح، میں نے مزید کوئی منطق سے کام نہیں لیا کہ جواب دیتا، بس ان کی بات سن کر اسکول کی طرف روانہ ہوا، اور واقعی میں اسکول گیا تو استاد بھی میرے ٹوپی کی طرف دیکھ رہا تھا اور بچے بھی، اور خود میرا دھیان ہی ختم ہو گیا اپنے پاؤں کی طرف یا برف کی طرف۔ سر کنفرم کر دیجیے گا کہ سراج الحق صاحب حافظ قرآن اور عالم دین بھی ہیں؟ نہیں، میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور عالمی دین ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ بس ابتدا میں اپنے والد صاحب سے دینی کتب میں نے پڑھے ہیں، اور پھر اسکول، کالج، پھر یونیورسٹی میں، لیکن بنیادی جو کنٹریبیوشن ہے وہ میرے والد محترم کے بعد پھر سید مودودی کا ہے، صحیح، جن کا لٹریچر پڑھ کر ہمیں دین کا شعور ہوا، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک نسلی مسلمان کیا ہوتا ہے جو صرف نسل کی بنیاد پر ہو، اور ایک شعوری
مسلمان کیا ہوتا ہے، جو پڑھ کر سمجھ کر شعوری طور پر دین کو ایک کوڈ آف لائف کے طور پر اپنا کر، بالکل ٹھیک. تو یہ میں کہوں گا کہ سید مودودی کے انقلابی لٹریچر، اس کے بعد پھر اور بھی جس طرح حسن البنا شہید ہے، پھر پروفیسر خورشید صاحب کی کتابیں ہیں، اور اس کے چلتے چلتے پھر ہم نے باقی مفکرین کو بھی پڑھنا شروع کیا. لیکن ابتدائی میں جو دینی کتب ہے وہ محترم والد صاحب نے مجھے پڑھائے تھے. بالکل ٹھیک ہے. سر سیاست میں آنے کا کیسے اور کب فیصلہ کیا؟ جو سیاست کا اپنا مفہوم اور مطلب ہے وہ تو اصلاح ہے، ذات کی اصلاح، بالکل ٹھیک ہے. اپنے خاندان کا، معاشرے کا، اور پھر نظام کا. تو جب ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے حکومت کا اصول ضروری ہے. جب حکومت کے اصول کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے طاقت ضروری ہے. صحیح. جب آپ طاقت کے اصول کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ووٹ کی ضرورت ہے، لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، جس کو آپ سیاست سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. ہماری اس پوری سیاسی جدوجہد کا محور ذات یا کوئی خاندان نہیں ہے. پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. سر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کس طرح سے اپنی ساری چیزوں کو افورڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو سب سے زیادہ اہم کام ہے نا وہ اپنے ضروریات کو محدود رکھنا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اپنے ضروریات کو محدود کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ غنی بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کی خواہشات آپ پر سوار ہو گئے صحیح تو پھر آپ کروڑ پتی اور ارب پتی بھی بن جائیں، پھر بھی آپ کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. لیکن کچھ زمین ہے جو والد صاحب کا ایک ترکہ ہے، اور یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ایک اسکول بھی بنایا تھا. صحیح. تو بہرحال اس سے ہم گزارا کرتے ہیں. سر کتنے بہن بھائی ہیں اور کوئی اور بھی خاندان میں سیاست میں ہے؟ ہم سب 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں، اور میرے 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. اور میرے جو خاندان کے لوگ ہیں اکثریت ان میں سے جماعت اسلامی میں شامل ہیں. کچھ ارکان ہیں، کچھ کارکنان ہیں، لیکن بہرحال بحث مجموعی ہمارا خاندان جو ہے وہ 100% جماعت اسلامی میں میرے ساتھ ہے. جماعت اسلامی آپ کو کوئی تنخواہ بھی دے رہی ہے یا فی سبیل اللہ آپ جماعت اسلامی کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں؟ جماعت کوئی تنخواہ نہیں دیتی ہے، اور ہم خود جو ہماری صلاحیت ہے یا بس ہے ہم جماعت اسلامی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو ایک عبادت ہے، تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں کہ اس نماز پہ کتنی تنخواہ آپ کو ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک عبادت ہے، یہ خدمت ہے، یہ دعوت ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ اس سے لینے کی بجائے آپ اس کو دے دیں. بالکل. البتہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے دفاتر میں ہم وقت کام کرتے ہیں اور ان سے کوئی اور جاب ہم نے چھڑوایا ہے، صحیح، تو پھر ان کی کفالت کا ہم ضرور ایک اعزازیے کا انتظام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن البتہ جماعت اسلامی نے مجھے گاڑی دی ہے، تیل دے رہی ہے. جو یہاں میں رہتا ہوں مکان جماعت اسلامی کا ہے. بالکل ٹھیک. ہاں، لیکن ایز سچ ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ وہ خود کماتے ہیں، جماعت اسلامی کو دیتے ہیں. ہمارے دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ جماعت اسلامی کے تمام ارکان اپنا جو سالانہ زکوٰۃ ہے وہ جماعت اسلامی کے بیت المال ہی میں جمع کرتے ہیں. صحیح. تو ہم یہی کرتے ہیں، اس سے پھر جماعت اسلامی کو چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی جمہوریت کا ساتھ دے گی یا خلافت کا ساتھ دے گی؟ جماعت اسلامی کا اجتماعی جو نظام ہے وہ جمہوری ہے، کارکنان اور ارکان کے رائے پر ہے. البتہ جو نام نہاد جماعتیں ہیں وہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہے، لیکن وہاں خاندانی سسٹم ہے، پراپرٹیز کی بنیاد پر. یعنی پراپرٹیز ہے، پارٹی نہیں ہے. پاکستان میں جمہوری جماعت صرف جماعت اسلامی ہے جس کا اعتراف خود فلڈیٹ نے کی ہے، جو کہ بین الاقوامی ادارہ ہے. خلیفہ ہر انسان خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان اس دنیا میں میرا خلیفہ ہے. اور خلافت کے نظام جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام جو مدینہ اسلامی ریاست میں مدینہ میں ایک نظام قائم ہوا تھا، خلافت کا نظام.
یہ جو اقبال نے فرمایا ہے نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صحیح. تو اس سے بھی علامہ اقبال کا مطلب خلافت ہی ہے. تو جمہوریت جو ہے نا اس ملک میں ابھی ہے نہیں. جمہوریت صرف جماعت اسلامی میں ہے کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. اب دیکھیں میں جماعت اسلامی کا 5واں امیر ہوں. بالکل ایسے. اور مولانا مودودی نے جماعت بنائی، وہ انڈیا میں تھے. آج میں اس جماعت کا امیر ہوں، میرا گھر پاک افغان بارڈر پر ہے. لیکن اس جمہوری کلچر کی وجہ سے کبھی امیر کا بیٹا دوسرے پارٹیوں کی طرح امیر تو نہیں بنا. یہاں کارکنان اور ارکان کے رائے کی بنیاد پر یہ ساری انقلابی جماعت چلتی ہے. حال ہی میں کچھ مذاکرات کے اندر آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چہم گوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ ان مذاکرات کو کروانے کے لیے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. سر کون مذاکرات کروا رہا ہے اور مذاکرات وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ مذاکرات کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی کہے گا یہ ملک ہمارا ہے. اب گھر میں آگ لگی ہو اور آپ اس کو بجھانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فرض نہیں بنتا. یہ ہمارا گھر ہے، جل رہا ہے. مہنگائی میں، بدامنی میں کوئی اہم آدمی اس ملک میں بل پروف کے بغیر سفر نہیں کرتا ہے. صحیح. کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا ہے. آگ اور کیا. اب دیکھیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عدالتوں میں جاتا ہے، کس طرح انہوں نے ایک بل پروف انتظام اپنے لیے بنایا ہے. یہ آگ اور عذاب نہیں ہے اس معاشرے پر، اور کیا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آپس میں لڑنے کی بجائے میں الیکشن پر اتفاق کر لیں. کیونکہ جماعت اسلامی چونکہ جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو ہمارا رائے یہی تھا کہ ایک صوبے میں الیکشن کرنا یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور 2 صوبوں میں الیکشن ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. ماضی میں 70 کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. الیکشن ہوا، کسی نے نتائج قبول نہیں کیے. اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے 2 لیڈر کامیاب ہو گئے، شیخ مجیب اور بھٹو صاحب. وزیر اعظم وہ بھی بنا، یہ بھی بنا، لیکن ملک تو ٹوٹ گیا. بالکل تو صحیح. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سقوط ڈاکہ کی طرح اور سانحات ہو جائے. تو میں نے سب کو اس پر سمجھانے کی کوشش کی کہ ملک نہ کسی ایک پارٹی کا ہے نہ کسی دوسری پارٹی کا ہے، یہ تمام لوگوں کا ہے، سب کا ہے. اور الیکشن کسی پارٹی کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک قومی مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن نے بھی یہ کام کیا کہ ایک تاریخ مقرر کیا، ہم سے رائے نہیں لی. پھر سپریم کورٹ نے بھی ایک تاریخ دیا، رائے نہیں لی. تو ان سیاسی جماعتوں کو ہم نے یہی کنوے کیا کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہیے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. اب میرے ان نکات میں سے 2 پر تو وہ ہو گیا اتفاق رائے کہ ہاں ایک دن الیکشن ہو. بالکل ٹھیک. اور الیکشن سے قبل جو ہے وہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں. البتہ تاریخ پر اب تک اتفاق نہیں ہوا ہے. تو بہرحال یہ مدھانی ہے، اس کے چلانے سے اس لسی سے کوئی مکھن نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن ڈیٹ پر اتفاق ہو جائے. سر حل صرف جماعت اسلامی، میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ کو ناظرین کو بتا سکیں وہ حل بیسیکلی کیا ہے، پاکستان کا کیا کیا جائے تو پاکستان وہ حل یہی ہے مضبوطی کی طرف جا کہ سکے. اس وقت دیکھیے لوگ معاشی مشکلات میں ہیں، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے اس ملک کو معاشی مشکلات میں ڈالا ہے. بالکل ٹھیک. انسان کے لیے اس پاکستان میں اب پہلے جینا مشکل تھا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا. اتنا کپن مہنگا اور اتنا قبر کودنے والے جتنا فیس لیتا ہے ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. دوائی اتنے مہنگے ہو گئی ہیں، کیلا، سیب، فروٹ وغیرہ. اب تصویریں دیکھ کر آپ اس پر گزارا کر لیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے. کل میں اسلام آباد تھا، لوگوں نے کہا کہ بس لوگ آ کر قیمت پوچھتے ہیں پھر آگے نکلتے، پھر کوئی اور آتے، سارا دن یہ قطار گزر جاتے اور کوئی ہاتھ نہیں. اس لیے کہ غربت اور مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا، عزت رکھنا مشکل ہو گیا. تو ان حالات میں جب آپ کی معیشت ان پارٹیوں کی وجہ سے فیل ہو گئی، آپ کا ملک بدامنی کا شکار ہو گیا، آپ IMF کا مقروض ہو گئے، اور آپ کا عدالتی نظام فیل ہو گیا، وہاں انصاف نہیں ہے. آپ کا مقننہ فیل ہو گیا، وہاں قانون سازی نہیں ہے. آپ کے ادارے نیب اور FIA قائم تو ہیں، تنخواہیں وغیرہ چلتی ہے، لیکن اس نے کتنا احتساب کیا، کتنے ریکوری کی، کچھ بھی نہیں ہے. اب کل ہی کی بات ہے کہ اس M6 موٹر وے میں انہیں ایک آدمی نے 6.7 ارب کا غبن کیا ہے.
اب نیب ان کے ساتھ اب وہ کر رہا ہے کہ 1.7 ارب اب دے دے اور باقی معاف، قوم کا پیسہ، ملک کا پیسہ۔ تو میں اس لیے اس تباکن صورتحال میں اب قوم کیا کرے؟ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، ملک کی تباہی کے لیے بددعائیں کریں؟ نہیں، یا ان ظالم لوگوں کو دوبارہ مواقع دے تاکہ اور اس ملک کو تباہ کر لے۔ اس کے بدلے ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوری اور پروگریسو جماعت موجود ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اس قوم کا ساتھ دیا ہے، جس کے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے، جو تجربہ کار ٹیم ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے دوست وزراء بن گئے، ڈیلیور کیا، کراچی میں ڈیلیور کیا۔ دنیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں 128ویں نمبر پر ہے، کرپشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کوئی تو ہوگا نا جو اس چور بازاری کو ختم کرے، اس کرپشن کو ختم کرے، اس میرٹ کے وائلیشن کو ختم کر لے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف جماعت اسلامی۔ اس لیے کہ ہمارے دامن پر کوئی کرپشن کا دبا تو نہیں ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، تو ہم پوری امت مسلمہ کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہم 2.25 ارب مسلمانوں کی بہترین نمائندگی اقوام متحدہ میں بھی کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے بہتر کر سکتے ہیں جو اب تک مسلط ہے اس قوم پر۔ تو یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، معاشی دہشت گرد ہے، مسلح دہشت گرد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے قوم کو نجات ملے تو صرف حل جماعت اسلامی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ از اٹ پاسبل کہ اسلامی نظام کو نفاذ کے لیے جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان صاحب، تحریک لبیک اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو آلریڈی حکومت میں ہے نا، اگر وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو نافذ کرے، کس نے اس کو منع کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ابھی وہ حکومت کو لیڈ کر رہا ہے، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، لیکن سودی نظام بھی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی 1 سال گزر گیا اور پی ڈی ایم کا 1 سال ہو گیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے اس پر ابھی ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم پھر عدالت جائیں گے کہ اگر حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کی کسی حکم پر عمل نہیں کرنا ہے تو بند کر لیں ان عدالتوں کو۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دے اور مینڈیٹ دے، ووٹ دے، سپورٹ دے، تاکہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ پاکستان کو ایک ماڈرن فلاحی ریاست بنا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔